السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے بوسٹرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ البتہ ہمارا یہ بوسٹر ماہ رمضان المبارک کے الوداع کے حوالے سے ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری مہینہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جابر بن عبداللہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی کو اپنی صحبت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اس مہینے کو الوداع کرو، اس مہینے کو خدا حافظ کہو۔ جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے کو کیسے الوداع کیا جاتا ہے؟ اس مہینے کو کیسے الوداع کیا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا کروں گا کہ اچھا الوداع اور اچھی خدا حافظی کہہ سکوں گا اس مہینے کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، ان آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ یوں پڑھا کرو کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ۔ یعنی کیا مطلب؟ اے میرے اللہ، اس ماہ رمضان المبارک کو میری زندگی کا آخری ماہ رمضان المبارک قرار نہ دینا۔ یعنی یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری دعا یہ ہے جیسے تو نے اس سال یہ روزے، یہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے مجھ حقیر پر عنایت فرمائی اور میری زندگی کو اتنی مہلت دی کہ میں اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکا، مجھے اگلے سال تک مزید مہلت دینا۔ میں مزید ماہ رمضان المبارک سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ رمضان المبارک کو آخری رمضان نہ قرار دینا ہمارے لیے۔ فرمایا کہ یہ پہلا جملہ ہے جابر جو تم نے مانگنا ہے، فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا۔ لیکن جابر، موت تو برحق ہے، جانا تو ہے، آخر کب تک ماہ رمضان تک مہلت ملتی رہے گی؟ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی ماہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہوگا، تم یہ دعا پڑھ رہے ہوگے لیکن خالق جانتا ہوگا اگلا ماہ رمضان تجھے نصیب نہیں ہوگا، لہٰذا یہ دوسرا جملہ ضرور پڑھنا، فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، کہ اگر یہ آخری ماہ رمضان تھا ہماری زندگی کا تو پروردگارا تو ان لوگوں میں سے شمار فرما کہ جو مرحوم ہیں۔ اچھا، یہ لفظ مرحوم جو ہے، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس مرحوم کا تعلق، لفظ یہ جو ہے، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں مرحوم یہ کہا کرتے تھے، فلاں مرحوم یہ کیا کرتے تھے، فلاں مرحوم کی یہ بات ہے۔ حالانکہ لطف یہ ہے کہ انسان زندہ ہو اور مرحوم ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب زندہ اور مرحوم ہو جائے؟ یعنی مرحوم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کے دامن پہ گناہ کا ایک داغ اور دھبا بھی نہ ہو، اس کو مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت اتنی برسی ہو کہ اس کے دوش پر، اس کے کندھوں پر گناہ کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ باقی بچا ہو۔ مرحوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے کھاتے میں، جس کے نامہ اعمال میں، جس کا صحیفہ اعمال میں گناہوں کے پلڑے میں کوئی ایک گناہ بھی نہ ہو، خدا کی رحمت کا یوں مستحق ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کو یہی کہہ رہے ہیں، جابر دعا یہ مانگا کر، تو زندہ رہے اور مرحوم ہو جائے، تو زندہ رہے اور تیرے دامن پر گناہ کی کوئی غلاظت، کوئی دھبا، کوئی نشان نہ ہو، تو زندہ رہے اور تیرے دوش پر، تیری پیٹھ پر، تیرے کندھوں پر گناہ کا کوئی بوجھ ہی نہ ہو، تو زندہ رہے، تیرا نامہ اعمال کا صفحہ جو گناہوں کے لیے تھا وہ صاف شفاف ہو، اس میں ایک گناہ بھی نہ ہو۔ یہ دعا مانگو جابر، فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، پروردگارا اگر تیری مشیت یہ ہے، تیری قضا یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے، اگر تو نے اس کو میری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار دیا ہے، فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو میں راضی ہوں، تیرے سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک دعا ہے، مجھے اس مہینے کے صدقے میں مرحوم بنا دے، وہ بنا دے جس کی تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں،
ولا تجعلنی محروما، مجھے وہ نہ بنانا جو محروم ہیں بخشش سے، وہ بدبخت لوگوں میں شامل نہ ہوں جو ماہ رمضان گزر گیا اور پھر بھی محروم رہ گئے. ولا تجعلنی محروما، مجھے محروم نہ قرار دینا. سو یہ جملہ میں دوبارہ یہ جملے آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. جابر، ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں یہ آخری جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. پھر فرمایا ہے جابر، جو شخص ان دو جملوں کو پڑھے گا تو اس دو جملوں کا اثر یہ ہوگا کہ وہ دو باتوں میں سے ایک بات تک ضرور پہنچ جائے گا. یہ دو جملے ہیں، ایک پہلا جملہ ایک دوسرا جملہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو جملے پڑھے تو رزلٹ دو میں سے ایک ضرور ملے گا. اما ببلوغ شہر رمضان، یا تو یہ رزلٹ ملے گا کہ اگلے سال کے روزے تک آپ کو اجازت دے دی جائے گی، آپ کی زندگی میں مہلت مل جائے گی، پروردگار اگلے سال کے روزے آپ کے نام پہ لکھ دے گا کہ اگلا ماہ مبارک تجھے نصیب ہوگا، یا تو اگلا ماہ رمضان پالو گے. وَإِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یا اگر زندہ نہ رہے اور اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تو پھر اللہ کی بخشش اور رحمت شامل حال ہو جائے گی. مرحوم بن کے اس دنیا سے جاؤ گے، اس طرح سے جاؤ گے کہ تمہارے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی لغزش نہیں ہوگی، کوئی انسان کی جو زندگی کے وہ نقائص رہ جاتے ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں، غلاظتیں رہ جاتی ہیں اور خطائیں رہ جاتی ہیں، کوئی خطا تمہارے پاس نہیں ہوگی. سو یہ وہ طریقہ ہے ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا. عرب لوگوں میں ایک رواج پایا جاتا تھا اور اسلام نے پھر اس کو عبادت کا درجہ دے کر اسلام کی قانون سازی میں اس چیز کو شامل کیا کہ وہ جب ملتے تھے یا پھر جدا ہوتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کو یوں الوداع کیا ہے اور یوں استقبال کیا ہے جیسے زندہ لوگوں کا، اپنے دوستوں کا اور جو زندہ انسان ہوتے ہیں ان کو الوداع کرتے ہیں. آپ اپنی دعا میں جو کہ صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، جو کہ وداع ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کو السلام علیکہ کا جملہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. 20 ٹائمز، 20 مرتبہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کو السلام علیکہ کہہ کر الوداع کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام ماہ رمضان سے یوں جدا ہو رہے تھے جیسے ایک دوست اپنے دوست سے جدا ہوتا ہے اور اس دوست کی جدائی اس پر بھاری ہوتی ہے، وحشتناک بھی ہوتی ہے، غمزدہ بھی کرتی ہے، دردناک بھی ہوتی ہے اور المناک بھی ہوتی ہے. اور یہی وہ الفاظ ہیں جو میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام نے ان الفاظ کو بارہا مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ ماہ رمضان تو جا رہا ہے، المناک کر کے جا رہا ہے، تیرے جانے سے وحشت بڑھ رہی ہے، تیرے جانے سے درد کے لمحات آ گئے ہیں، تو جا رہا ہے لیکن غم منا، تو نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، تو نے ہمیں افسردہ کر دیا ہے، تو نے ہمیں تنہا اور اکیلا کر دیا ہے. سو امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اس ماہ رمضان کو جدا کرتے تھے، الوداع کرتے تھے جیسے آپ اپنے بہت مخلص اور بہت کلوز دوست کو اور فرینڈ کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ الوداع ہر ایک سے ہوتا ہی نہیں ہے. الوداع ہوتا ہی ان لوگوں سے جن سے آپ مانوس رہے ہوں، جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جن سے واسطہ ہوتا ہے، جن سے کوئی رشتہ ہوتا ہے. تو پھر جن لوگوں سے واسطہ، تعلق، رشتہ، رابطہ، کنیکشن یا پھر آپ بہت مانوس رہتے ہیں، جن کے بہت قریب رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ الوداعی لمحات میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان باتوں کے ضمن میں الوداع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اگر مثال آپ کے ضمن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں اور راؤنڈ اباؤٹ 40 لوگ اس بس کے مسافر ہیں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب آپ کے لیے اجنبی ہیں. تو آپ جا کے جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے اور 8-10 گھنٹے کے سفر میں وہ بات چیت دوستی میں بدلتی ہے، تعلق میں بدل جاتی ہے اور کسی دوستی کے رشتے میں یا شناسائی کے رشتے میں بدل جاتی ہے. جب آپ کا سٹاپ آتا ہے اور اب بس سے اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اب آپ پوری بس کو تو جانتے نہیں ہیں، آپ ہر ایک سے خدا حافظی نہیں کرتے، یا اگر ہر ایک سے کریں بھی تو وہ ایک جنرل خدا حافظی کرتے ہوتے ہیں جو اسلام نے بتایا ہے. الوداع آپ صرف اس سے کریں گے جس کے ساتھ آپ نے اس دوران رشتہ بنا لیا تھا، تعلق بنا لیا تھا، جس سے آپ مانوس ہو گئے تھے، جو آپ کا دوست بن گیا تھا. اب اس سے آپ الوداع کریں گے، ہر ایک سے الوداع نہیں کریں گے. اچھا الوداع کیسے کریں گے پھر؟ الوداع کرتے ہوئے یقیناً آپ دوبارہ رابطے کے لیے فون نمبر ایکسچینج کر لیں گے
व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो एक दूसरे से शेयर कर लेंगे ताकि ये राबता बहाल रहे। हालांकि ये थोड़ा सा 8-10 घंटे का आपका सफ़र रहा। कितनी आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होंगे, मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कितने ऐसे दोस्त हैं जो किसी एक सफ़र में मिले, और वो मुलाकात भी अभी तक शायद एक ही है, मगर वो एक मुलाकात हमेशा के ताल्लुक में बदल गई है और दोस्ती में और एक बहुत बड़े मजबूत रिश्ते में बदल गई है। और राबता भी रहता है, कनेक्शन भी रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे गाइडेंस भी लिया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें शेयर भी की जाती हैं। तो हमने दोबारा राबते के लिए फिर क्या किया, यानी वो अलविदा ऐसे नहीं किया कि आप जिंदगी में कभी, शायद पुराने जमाने में जब फोन नंबर नहीं होते थे, लोग एक दूसरे का एड्रेस ले लेते थे और खत लिखते थे। जुदा हो गए, राबता नहीं कटा, राबते के टूल्स जो है वो आपने एक दूसरे से शेयर कर लिए हैं ताकि वो राबता मुनक़ता न रहे। अब जरा यही चीज देखिए, आप माह रमज़ान मुबारक से अलविदा हो रहे हैं और माह रमज़ान मुबारक से जुदा हो रहे हैं, तो इस जुदाई में भी हक ये बनता है कि माह रमज़ान मुबारक तो जा रहा है, मगर वो बस के मुसाफिर जो हमारा दोस्त था, उसकी तरह हमने ऐसे कनेक्शंस टूल ले लिए हैं ताकि इस जुदाई के ज़माने में राबते में रहा जाए। वो जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि तू जा रहा है और तेरे जाने से गम और वहशत और तन्हाई और अकेलापन और अलम और दर्द, ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। तो ताकि हमने ऐसे कनेक्शन टूल्स ले लेने हैं माह रमज़ान मुबारक से कि इस जुदाई के ज़माने में हम किस तरह से इस महीने के साथ, इस दोस्त के साथ जो इमाम सज्जाद का दोस्त था और यकीनन हमारा भी दोस्त बन चुका है इन दिनों में, हम किस तरीके से राब्ते में रहेंगे। लिहाजा जो बात समझने की है वो ये है कि माह रमज़ान तो जा रहा है, मगर अगर दोस्त है आपका तो राब्ता नहीं टूटना चाहिए फिर माह रमज़ान से। कैसे राब्ता रखेंगे, करेक्शन टूल्स क्या है? राब्ता उन आमाल के जरिए से, उन कामों के जरिए से, उन आदतों के जरिए से जो इस महीने से आपको और मुझे मिली हुई हैं। लिहाजा उन बरक़ात और उन फयूज़ात का राब्ता और सिलसिला नहीं टूटना चाहिए जो हमने इस महीने में हासिल की थी, तब ये हमारा दोस्त है। इमाम अलैहिस्सलाम जब इमाम सज्जाद का दोस्त है तो ये माह मेरा और आपका भी दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती कब हकीकी दोस्ती में बदलेगी? जब राब्ता रहेगा, जैसा कि बस के मुसाफिर की मिसाल आपके सामने। और माह रमज़ान से राब्ता कैसे रहता है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा, वो अमाल, वो नेकियां, वो आदतें जो माह रमज़ान में हमने नेक काम करने की अपनाई हैं और बुरे कामों से दूर रहने की आदतें अपनाई हैं। वो दुआ, मनाजात, वो तिलावत कुरान, वो अच्छाई, वो बेहतरीन ताल्लुक लोगों के साथ, वो गरीबों मोहताजों का जो है वो उनका दर्द लेना और उनके साथ ताउन करना, और ये सारी चीज़ें जो इस महीने में ये कनेक्शन टूल्स हैं। जब तक ये कनेक्शन टूल्स आप और मैं अपने अंदर रखेंगे, यकीन जानिए हम हमेशा रमज़ानी रहेंगे, हम हमेशा माह रमज़ान से ताल्लुक में रहेंगे, वास्ते में रहेंगे। मैं बल्कि एक चीज अगर आपके सामने अर्ज करूं कि ये चीज मुझसे और आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। मैं अगर इस जुमले को यूं कहूं कि माह रमज़ानुल मुबारक का अलविदा सबसे बेहतर मकतब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम में समझा जा सकता है। अगर कोई माह रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कैसे करना है, अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीके से समझा सकता है तो वो मकतब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम है। क्यों? इसलिए कि यही वो मकतब है जो इमाम की गैबत का कायल है, मगर इमाम के वजूद की फयूजात और बरक़ात और रहमतें फिर भी समेट रहा है। चूंकि इसी मकतब को तो गायब के साथ राब्ते में रहना आता है। जिसको अपने गायब के साथ और अपने गायब इमाम के साथ राब्ते में रहना आता है, उसकी फयूजात, उस इमाम की, उन इमाम की बरक़ात, उन इमाम की रहमतें, उन इमाम के सदक़े में आने वाली तमाम हिदायतें इस सारे सिलसिले और गैबत के बावजूद हासिल करते हैं। इसीलिए ये बेहतरीन मकतब है माह रमज़ानुल मुबारक के चले जाने के बाद भी उससे इस्तिफादा करने के लिए, क्योंकि जो पर्दा पीछे चला गया है उससे भी कनेक्टेड रहते हैं ये लोग, और वो भी मुकम्मल राब्ते में रहते हैं उसके साथ। माह रमज़ानुल मुबारक भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे ज़माने के इमाम गायब हैं। अलबत्ता यहाँ दोबारा एक अप्रोच बनेगी, ज़माने के इमाम के साथ कुछ लोग थ्योरेटिकली आप कह लीजिए या इमेजिनेशन में राब्ते में रहते हैं कि वो हमारे 12वें इमाम हैं, उनका ये नाम है और उनकी वालदा का ये नाम, और वो इतने साल की उम्र में गैबत सुगरा में गए, फिर इतने साल की उम्र के में गैबत कुबरा में गए और अभी भी जिंदा हैं, सिर्फ इतना सारा राब्ता होता है। ये इमेजिनेशन का राब्ता है। एक वो है जो इनटू एक्सपीरियंस आ जाता है, उस राब्ते को एक्सपीरियंस करते हैं लोग, वो वाकईतन इमाम से कट के जी नहीं सकते हैं,
وہ ہر لمحے امام کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے امام سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ جو حقیقی منتظر ہے، یہ حقیقتاً امام زمان علیہ والسلام کا منتظر ماہ رمضان المبارک کو الوداع بھی کر سکتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کو پورا سال اپنی زندگی میں ایکسپیرینس بھی کر سکتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے عرفاء کے حوالے سے، صلحاء کے حوالے سے، غالباً امام زین العابدین علیہ والسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ماہ رمضان چلا جاتا تو آپ اگلے 6 مہینے دعا فرماتے کہ پروردگارہ میں نے جو کچھ ماہ رمضان میں کیا تو اس کو قبول فرما لے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد وہ صرف ایسے نہیں تھا کہ ماہ رمضان نے ہمیں ایک ٹچ کیا اور چلا گیا، نہیں، وہ کنسرن رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو ماہ رمضان المبارک میں انہوں نے سیکھی۔ ماہ رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد 6 مہینے یہ دعا کہ پروردگارہ میں نے جو ماہ مبارک میں عبادتیں کی، مناجات کی ہے، جو کچھ میں نے اعمال کیے تو ان کو قبول فرما۔ یہ 6 مہینے ماہ رمضان سے الوداع کرنے میں لگا دیتے، شوال سے گنتے جائیے آگے، پھر ان 6 مہینوں کے بعد اگلے 5 مہینے اس سے اگلے سال کے ماہ رمضان المبارک کے ملنے کی دعا کرتے، پروردگارہ اس اگلے آنے والے ماہ رمضان تک ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرمانا۔ میں اگر یوں کہوں کہ جو زہاد رہے ہیں، جو عرفاء رہے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد اگلے 6 مہینے الوداع کی کیفیت میں گزارتے ہیں، اور ان 6 مہینے کے بعد نیکسٹ 5 منتھ جو ہیں وہ استقبال ماہ رمضان، نیکسٹ ماہ رمضان کے استقبال کی کیفیت میں گزارتے ہیں، چونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے ماہ رمضان المبارک کا آنا اور چلے جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہمارے پاس وقت ہے، آئیے ہم ان دنوں میں مل کر یہ دعا کرتے ہیں خالق کائنات سے کہ خالق کائنات یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان تو نہ قرار دے اپنے پیاروں کے صدقے میں، اور اگر یہ اپنی ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان تھا تو پروردگارہ پھر یہ دعا ہے تو ہمیں زندہ رہتے ہوئے ہماری زندگی میں ہی مرحوم بنا دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو مرحوم بن کر جا رہے ہوں، محروم بن کر نہ جا رہے ہوں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان المبارک کے نیک اعمال کرنے اور ان اعمال کے صدقے میں اپنی بخشش کروانے، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے گن کے ایک ایک کر کے ان کی معافی مانگنے، خالق کائنات سے ان کی بخشش کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حقیقی بدبخت وہ ہے کہ ماہ رمضان چلا جائے، اتنے بڑے مہینے میں بھی وہ خالق کائنات سے اپنے دعا نہ بخشوا سکے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ میدان عرفات میں ہر شخص کو اللہ بخش دیتا ہے، مگر اس کو نہیں بخشتا کہ جس کے دل میں ابھی بھی شک ہوتا ہے کہ میرے گناہ شاید زیادہ ہیں، آج بھی نہ بخشے جا سکیں۔ یاد رکھیے شب قدر اور میدان عرفات میں ایک خاص کنیکشن پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہم اس روایت سے یہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس مہینے میں بھی میں بخشوا نہیں سکتا، تو شاید اس کا یہ سوچنا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ بن جائے۔ لہٰذا آئیے، گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اور ان رحمتوں سے تو ہرگز زیادہ نہیں ہے جو اس مہینے میں روزے داروں پر برس رہی ہوتی ہیں۔ آئیے اپنے گناہوں کو، جو یاد ہیں ان کو گن کر، جو یاد نہیں ہیں ان کو اللہ تو جانتا ہے، اس کے حساب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، صرف اتنا کہہ کر پروردگارہ میں نے جو ٹھوکر کھائی، میں نے جو غلطی کی، میں جہاں تیرے مقابلے میں آ گیا، میں جہاں تجھے بھول گیا، میں غلط تھا، میرے سے جو گناہ سرزد ہوئے میں غلط تھا، میں تیرا رستہ بھول گیا تھا، تیرے پاس واپس پلٹنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کے نکلنے سے پہلے پہلے مجھے اپنا دروازہ عطا فرما دے اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اور مجھے اپنے امام کے ساتھ رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔